بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حروف تہجی۔ الف، الف ہمارا اردو کی طرح ہی ہے تو ہم نے اس کو اردو کی طرح پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، سا۔ الف، با اور تا یہ ہمارے اردو کے حروف کی طرح ہیں تو ہم نے اس کو اردو کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ آگے آتا ہے سا۔ سا کو ہم نے سا اور سین میں فرق کرنا ہے۔ اگر ہم نے سا کو سین کی آواز میں نکالا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر کوثر کہیں گے تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور اگر ہم نے کوثر پڑھ دیا تو ہمارا جو ہے وہ حرف بھی چینج ہو جائے گا اور اس کے میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی نماز بھی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے سا کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ ہم نے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو دبانا ہے اور پھر ہم نے اس کو پڑھنا ہے، جیسے کہ سا۔ سب کوشش کریں گے۔ سا، سا، سا میں سیٹی نہیں نکالنی۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے جیم۔ جیم بھی اردو کی طرح ہے تو ہم نے اس کو اردو کی طرح ہی پڑھنا ہے، جیم۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ حلق کی ہڈی کو ہم تھوڑا سا پریس کریں گے، نیچے کی گلے کی ہڈی کو، تو پھر وہ ہمارا نکلے گا ہا۔ جیسے کہ آواز آتی ہے ایسے آواز آتی نا، تو پھر اسی طرح ہماری آواز آئے گی ہا میں، ہا۔ جس طرح ہماری نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد کہیں گے تو ہمارا میننگ چینج ہو جائے گا۔ اگر ہم نے پڑھیں گے الحمد، الحمد، تو ہمارا میننگ بھی چینج ہوگا اور ہمارا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے خا۔ خا بھی اردو کی طرح ہے لیکن یہ حروف موٹے حروف کا پہلا حرف ہے۔ موٹے حروف کا پہلا حرف ہے، اس پہ آپ نشان لگا لیں۔ موٹے حروف میں سے پہلا حرف کیا ہے ہمارے پاس؟ خا۔ خا۔ موٹے حروف کو کس طرح پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو اگلے سبق میں بتاؤں گی آگے جا کر انشاءاللہ، کہ موٹے حروف کو ہم نے کس طرح آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ موٹے حروف میں سے ہمارے پاس پہلا حرف کیا ہے؟ خا۔ اگلا حرف ہے دال۔ دال کو ہم نے اردو کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ اگلا زال۔ زال، زا اور زوا میں ہم نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زال، زا اور زوا ان تینوں کو ہم نے مکس نہیں کرنا۔ زال کو جو ہے وہ ہم نے سا کی طرح پڑھنا ہے۔ زال، دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو دبا کر ہم نے ادا کرنا ہے زال کو، زال، 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 ٹھیک ہے؟ اگلا حرف ہمارے پاس ہے را۔ را بھی ہمارا جو ہے وہ اردو کی طرح ہی ہے تو اس کو ہم نے اردو کی طرح پڑھنا ہے، لیکن موٹے حروف میں سے بھی ہے یہ۔ را کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، جیسے کہ را، را نہیں کہنا، را، را نہیں کہنا، را، را، را۔ را کو جو ہے وہ ہم نے موٹے حروف کی طرح پڑھنا ہے، موٹے حرف کی طرح ادا کرنا ہے، اور یہ موٹے حروف کا دوسرا حرف ہے۔ ہمارے پاس موٹے حروف کتنے ہو گئے؟ خا اور را۔ اب ہمارے پاس ہے زا۔ زا اور سین، زا اور سین دونوں کی آواز ایک نکلے گی، یعنی دانتوں کو ملا کر دبا کر پڑھنا ہے، زا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سین، سین، ان دونوں میں سیٹی نکالنی ہے، زا اور سین میں سیٹی نکلے گی۔ اب ہمارے پاس آ گیا شین۔ شین بھی اردو کی طرح ہی ہم نے پڑھنا ہے، شین، صاد، واد۔ اب یہ صاد اور ضاد جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس اردو والے حروف کی طرح ہیں، لیکن یہ حرف جو ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ موٹے حروف میں سے صاد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے اور ضاد چوتھے نمبر پہ۔ یہ موٹے حروف ہیں اس لیے ان کو موٹا پڑھیں گے، جیسے صاد، واد۔ واد کو ضاد بھی لوگ پڑھتے ہیں، زاد بھی پڑھتے ہیں اور ضاد بھی پڑھتے ہیں۔ کسی طرح بھی پڑھیں تو وہ ہمارے پاس صحیح ہوگا، کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، تو یہ تینوں طریقے سے صحیح ہوگا۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے طوا۔ طوا اور ضوا۔ طوا اور ضوا دونوں جو ہے وہ ہمارے پاس موٹے حروف میں سے ہیں۔ پانچواں حرف ہمارے پاس موٹا کیا ہے؟ موٹے حروف میں سے پانچواں حرف ہمارے پاس ہے طوا، اور چھٹا حرف ہمارے پاس ہے ضا۔ طوا اور ضا یہ دونوں حرف بھی موٹے حروف میں سے ہیں، پڑھے اردو کی طرح جائیں گے لیکن موٹے حروف میں سے پڑھے جائیں گے، جیسے ہم نے تا پڑھا تھا پیچھے اور یہ طوا۔ تا اور طوا میں فرق ہے، تا اردو کی طرح ہم نے باریک پڑھنا ہے اور طوا جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے تو ہم نے پڑھنا ہے طوا، طوا،
ज़ा, त्वा ज़ा, त्वा ज़ा हो गया। अब हमारे पास है आइन। आइन हमारा उर्दू की तरह ही है, तो हमने इसको आइन, आइन जैसे हमने पढ़ना है इन आ अलिफ और तो आइन में फ़र्क करना है। आ नहीं कहना, आतवैना आइन को निकालना है, ठीक है। और गाइन, आइन गाइन, आइन जो है वो हमारे हलक के निचले हिस्से से निकलेगा आइन, जैसे हा दरमियानी हिस्से से हा, इसी तरह आइन आप नीचे थोड़ा प्रेस करेंगे उंगली रख के हलक के निचले हिस्से को, तो फिर वो हमारा निकलेगा आइन, आइन आइन गैन, ठीक है। ये हम गैन जो है वो हमारे पास मोटे हरूफ में से है। गैन मोटे हरूफ में से एक और हर्फ हमारे पास क्या आया, गैन। आप मोटे हरूफ पे निशान लगाते रहे, मैं आपसे पूछूंगी अब मोटे हरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं और कौन सा हर्फ किस नंबर पे आता है। अगला हर्फ हमारे पास है फ़ा। फ़ा हमारा उर्दू की तरह ही है, तो इसको हमने फ़ा पढ़ना है। क़ाफ़, क़ाफ़, काफ़ हमारे पास आया। अब ये भी लास्ट मोटे हरूफ में से आखिरी हमारे पास क्या है, क़ाफ़। काफ़ को भी हमने मोटा पढ़ना है, ठीक है। काफ़ को हमने मोटा पढ़ना है, इस वाले जो दो आँखों वाला काफ़ होता है, दो नुक्तों वाला, उसको हमने मोटा पढ़ना होता है, ठीक है। और अगला हमारे पास काफ़ है, इसको हमने बारीक पढ़ना है, जैसे क़ाफ़ मोटा और कैफ़, कैफ़ बारीक, ठीक है। अगला हर्फ हमारे पास है, लेकिन ये जो बारीक काफ है ये हमारे उर्दू हर्फ में से है, लाम भी हमारे उर्दू हरूफ में से है, मीम भी और नून भी, ठीक है। ये सब उर्दू हरूफ है, तो इनको हमने ऐसे ही पढ़ना है, जैसे कैफ लाम मीम नून वाऊ। और अब आ गया हमारे पास हा। हा जो है वो हमने सादा पढ़ना है, ये हा हाथी वाला है, तो हमने इसके ऊपर हा नहीं कहना, हा कहना है। हा ये हलक के हल्के हिस्से से निकलेगा, खाली हिस्से से। हा हा हा, हा नहीं कहना, हा। हा और हा में फ़र्क है, ठीक है। अब हमज़ा और या। हा जो है हाथी वाला, वो हमारे सीने से निकलना है, हलक के बिल्कुल नीचे सीने से, ठीक है। हा, हाँ आप कह के देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छा आपका हाँ निकलेगा, ठीक है।